بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں برکت کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بہت سے ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، ایسے اعمال بھی بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور رزق کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ رزق میں وسعت کا نسخہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں عافیت رہتی ہے۔ الایمان الاخبار جز 243/23۔ رزق اور عمر میں برکت کیسے ملے؟ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ شب مان 219/6، حدیث 7947۔ سال بھر میں رزق حلال ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، خدا تعالیٰ رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے گا۔ شب الایمان 215/7، حدیث 1054۔ رزق میں برکت کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو شخص ہر رات میں سورۃ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا، حدیث 2181۔ نمبر 2، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ابن ماجہ 257/4، حدیث 3819۔ نمبر 3، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا اختیار ہے، حدیث 1806۔ مفلسی سے بچنے کا بہترین نسخہ۔ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل ھو اللہ پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ تفسیر قرطبی جز 183/10-20۔ خیر و برکت کا حصول۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ ابن ماجہ 9/4، حدیث 3264۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا کلی کرنا۔ فیضان سنت سواد 186۔ مل کر کھانے میں برکت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اکٹھے کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ ابن ماجہ 21/4، حدیث 3287۔ اس حدیث پاک کے تحت ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نماز، جہاد، حج، کھانا، غرض یہ کہ عبادات اور عبادات میں مسلمانوں کی جماعت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن میں پریس کر دیں اور آنے والی ویڈیو کے بارے میں جلد سے جلد آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔